السلام علیکم جی. فیصل قدیر گرلز کالج سے آپ سے مخاطب ہیں. آج یہ جو وی لاگ ہے اس کا بیسک پرپس بہاولپور یونیورسٹی سکینڈل کے بعد ہونے والے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز پہ جو اثرات ہیں اس کو ڈسکس کرنا ہے. میں اپنے یوٹیوب چینل پہ کالج کے بہت پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں اور آج بھی ذکر کروں گا کہ ہم اپنے پاکستان میں ہونے والی جو غلط کاریاں ہیں ان کو وقت سے پہلے کیوں نہیں ٹھیک کر لیتے. بہاولپور سکینڈل میں میں یہ چیز نہیں ڈسکس کروں گا کہ اس میں کس کا قصور ہے اور کون کون لوگ انوالو ہیں. جو بھی انوالو ہیں ہمارے اپنے ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ صحافی ہوں، چاہے وہ بچیاں ہوں، چاہے وہ ہمارے گھر کے بچے ہوں. جو کوئی بھی تھا ہمارے لیے باعث شرم ہے. سب سے پہلے تو ہم نے کاز ڈھونڈنی ہے کہ یہ بہاولپور یونیورسٹی میں جو سکینڈل ہوا یہ کیوں ہوا. جب میں کسی سے ذکر کرتا ہوں لاہور میں یا مختلف اپنے دوست احباب میں تو ایک بات فوراً لوگ کہتے ہیں کہ بہاولپور یونیورسٹی تو پکڑی گئی ہے، یہ تو ہر یونیورسٹی میں ایسا ہو رہا ہے. اب اس یونیورسٹی کی بیسک کاز کو پکڑنا ہے ہم نے. کون کون اس میں ملوث ہیں، کون کون اس میں جو حرکتیں کر رہا ہے وہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں آن لائن. ہمیں ڈسکس یہ کرنا ہے کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے. اور اس کی سب سے جو میجر وجہ مجھے نظر آتی ہے وہ کو ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے، اب کو ایجوکیشن کہیں کہ ہم پورے ملک میں ختم نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے. ان اداروں کا لائبلٹی ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کی کہ ہم اپنے دین کے اندر رہ کے ایسی یونیورسٹیاں بنائیں، ایسے کالج بنائیں جس میں ہمیں غلط کام کرنے کا موقع ہی نہ ملے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب بچے بہن بھائی بڑے ہو جائیں تو وہ ایک کمرے میں نہ سوئیں. روشنی میں یا اس بات کی روشنی میں ہم کیوں ایسی چیزیں اور کیوں ایسے مدارس قائم کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں غلط کاریاں کرنے کا موقع ملتا ہے. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کو ایجوکیشن کے بینیفٹس کیا ہیں. آپ میرا وی لاگ دیکھ رہے ہیں، آپ سب لوگ اس کے نیچے بینیفٹس لکھیں کمنٹس میں. پلیز آئی ریکویسٹ آل آف یو کہ کو ایجوکیشن کے مجھے بینیفٹس لکھ کے دکھائیں. ٹھیک ہے، مجھے پتہ چلے کہ کو ایجوکیشن کے کیا فائدے ہیں. ٹھیک ہے، وہ یونیورسٹیاں، وہ کالجز جہاں پہ صرف لڑکے اور لڑکیاں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا وہاں پڑھائی نہیں ہوتی؟ کیا وہاں نمبر نہیں آتے؟ کیا وہاں لوگ ٹیچر صحیح نہیں پڑھاتے؟ بہت ساری ہماری اگزامپلس ہیں. لاہور میں کینیڈ کالج ہے، کینیڈ کالج میں صرف گرلز پڑھتی ہیں. لاہور میں لاہور وومن یونیورسٹی ہے، وہاں صرف گرلز پڑھتی ہیں اور گرلز ہی ٹیچرز ہیں. ہماری راولپنڈی یونیورسٹی ہے فار وومن، وہاں پہ صرف گرلز پڑھتی ہیں اور گرلز ہی ٹیچرز ہیں. آپ کو کبھی ایسا سننے کو نہیں ملے گا کہ وہاں پہ کچھ ایسا ہوا ہے. جبکہ باقی یونیورسٹیاں، آئی ایم ناٹ ٹیکنگ دا نیم، جہاں پہ کو ایجوکیشن ہے، کبھی ہولی کے فنکشنز ہو رہے ہیں، کبھی کلچرل فنکشنز ہو رہے ہیں، عجیب عجیب تہواروں میں لڑکے لڑکیوں کو آپس میں ملنے کا موقع دیا جاتا ہے. تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جو برائی بہاولپور یونیورسٹی سے جنم لیتی ہے، جو ہماری یونیورسٹیوں میں سرائیت کر کے پھیل گئی ہے، اس سے پہلے کہ وہ ہماری خوبصورت یونیورسٹی، نئی ڈیولپ ہوئی یونیورسٹی آف چکوال میں آ جائے یا ہمارے چکوال کے کالجوں میں آ جائے، ہم سب کو کچھ سٹیپ اٹھانا چاہیے. آج فیصل قدیر گرلز کالج کا آنر ہونے کی حیثیت سے جس طرح آپ سب سے یہ بات کرنے کو ضروری سمجھتا ہے، اس طرح آپ سب اداروں کے سربراہان کو بھی کام بنتا ہے کہ ہم وہ ریمیڈیز اٹھائیں، وہ کام اٹھائیں جس سے وہ چیز ہی ڈیولپ نہ ہو جو ہمارے شہر کے لیے، ہمارے والدین کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے بے عزتی کا باعث بنے. تو اس کے لیے سٹیپس ہیں. میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ آپ یہ کریں. میں کالجز کے اداروں کے سربراہان کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے بوائز اور گرلز دونوں کالجز کھولنے ہیں تو کیپ دیم ان ڈسٹینس. دونوں کالجز کو بجائے دو دروازے علیحدہ کرنے کے اور اندر سے ایک ہی گراؤنڈ میں سب کو پڑھانے میں،
سے بہتر ہے کہ آپ 2 پریمیسز علیحدہ خرید لیں، ٹھیک ہے، اور دونوں میں آنے جانے کا سلسلہ ہی منقطع کر دیں، ٹھیک ہے۔ ہم برائی کو روک ہی سکتے ہیں جہاں تک ہمارے وسائل ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم پوائنٹ ڈاؤن کر دیں پالیٹکس کو، ہم پوائنٹ ڈاؤن کر دیں سیاست کو، ہم پوائنٹ ڈاؤن کر دیں گورنمنٹ کو، گورنمنٹ ایسا کوئی سٹیپ اٹھائے، ایچ ای سی ایسا سٹیپ اٹھائے، یا راولپنڈی بورڈ کوئی ایسا سٹیپ اٹھائے، ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ ہم اس انتظار کے چکر میں آج ایک سکینڈل کو فیس کر رہے ہیں جس میں ان بچیوں اور بچوں کے پیرنٹس کا کیا حال ہے۔ کبھی آپ نے سوچا اس بات کو؟ آپ وقت نکال کے معاشرے میں ہونے والی خرابیوں کو خدارہ ریویو کیا کریں، ٹھیک ہے، اور اس ریویو کے لیے مت حکومت کا دروازہ کھٹکھٹائیں، جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ آئیں ہم چکوال کے کالجز کے اداروں سے میری ریکویسٹ ہے، آئیں مل کر بیٹھتے ہیں اور ایسے ادارے بناتے ہیں جہاں لڑکے علیحدہ پڑھیں اور لڑکیاں علیحدہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اور آخر میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، جس طرح دبئی کے شہنشاہ کہتے ہیں کہ میں نے مسجدیں بنائی ہیں تو آپ لوگ کلب خانوں میں کیوں جاتے ہیں، تو میں آپ کے پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے، بچیوں کے کل بچیوں کے 10ویں کے رزلٹ نکلے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، خدارہ جب آپ کی بیٹی یہ کہتی ہے کہ اس کالج میں جانا ہے جہاں پہ بہت ایکسپیرینس ٹیچرز ہیں، تو آپ خود ریویو کریں کہ اس کالج کا کیا حال ہے۔ 4 کیمپس بن گئے ہیں، کو ایجوکیشن چل رہی ہے، اور کو ایجوکیشن کو ماڈرنٹی اور روز حاضر کی ایک لازم الملزوم عنصر سمجھا جانے لگ پڑا ہے کہ جہاں اگر ہم نے کو ایجوکیشن میں نہ پڑھا تو ہم شاید بہت بیکورڈ کنسیڈر ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے بچوں، اور ایسا نہیں ہے میرے بہن بھائیوں، آپ غلط رستے پہ چل رہے ہیں، کل ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ ہوگا اور پھر ہم سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے۔ تو 10ویں کا رزلٹ کل نکلا ہے، میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں کامیاب ہونے والے بچوں پہ، اور بچوں اور بچیوں کے لیے ہمارا چکوال ہمیشہ 10ویں کے رزلٹ میں سب سے آگے رہا ہے، اور اس دفعہ بھی 80% رزلٹ سے اوپر ہے، تو دس از ون آف دا بیسٹ رزلٹ آئی ہیو ایور سین۔ تو میری ریکویسٹ ہے آپ پیرنٹس سے کہ پلیز اگر آپ نے بچوں کو ایجوکیشن میں داخل کرایا ہے تو انہیں وہاں سے نکالیں۔ ہم نے وہ موقع نہیں پرووائڈ کرنے اپنے بچوں کو جہاں سے بدی جنم لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بیٹیوں کو بیٹیوں کے کالج میں اور لڑکوں کو لڑکوں کے کالج میں، ہمارے چکوال میں بہت سے ایسے کالج ہیں، ہمارے گورنمنٹ کالج ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں یہاں بیٹھ کے اس وی لاگ کے ذریعے اپنے کالج کو پروموٹ کروں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے گورنمنٹ کالج ہیں جہاں لڑکے لڑکوں کے کالج میں پڑھ سکتے ہیں، لڑکیاں لڑکیوں کے کالج میں پڑھ سکتی ہیں، اور اگر وہاں سے کوٹا ختم ہوتا ہے تو دیر آر سم ادارے، میں یہاں پہ ذکر کروں گا ونگز کالج فار بوائز کا، جو وہاں پہ ابرار صاحب بڑی محنت سے لڑکوں کو پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت سارے کالج ہیں جہاں لڑکیوں کے کالج میں لڑکیاں پڑھ سکتی ہیں اور لڑکوں کے کالج میں لڑکے پڑھ سکتے ہیں، اور جو کو ایجوکیشن ہے وہ بھی اپنے پریمیسز کو سیپریٹ کر لیں۔ میرے کالج میں خوش قسمتی میری یہ ہے اور میرا یہ رول رہا ہے کہ میں میل ٹیچر بھی اڈاپٹ نہیں کرتا اور رکھتا نہیں ہوں، میں فیمیل ٹیچرز ہی پڑھاتا ہوں، فیمیل بچیوں کے لیے ارینج کرتا ہوں۔ تو آپ لوگ خود چوائس کریں، آپ کنوینس کے لیے یا کسی دورس رینٹ کے چکر میں کسی ایسی جگہ داخل کرا دیں جہاں پہ آپ کی بچیوں کی عادتیں چینج ہو جائیں اور وہ کسی اور رستے پہ چل پڑیں جہاں سے واپس آنا مشکل نہ ہو۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑے شرم کی بات ہوگی، اور اہلیان چکوال کے لیے بہت شرم کی بات ہوگی۔ میں چکوال کو 30 سال پرانے دیکھتا ہوں تو ہمارا چکوال ثقافتی لحاظ سے، شرم و حیا کے لحاظ سے بہت خوبصورت علاقہ تھا، اور آج اگر ہم لاہور اور راولپنڈی اور اسلام آباد جیسے لوگوں کی پیروی کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر چکوال کی جو اصل پہچان ہے وہ کھو دیں گے، اور ہمارے کالجوں میں بھی رنگ برنگی خبریں پھیلنا شروع ہو جائیں گی۔ لہٰذا میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ اس چیز کو دیکھیں اور اس پہ فوراً ایکشن لیں۔ اگر آپ کی بیٹیوں نے کہیں داخلہ لے لیا ہے لڑکوں کے اسکول کالج میں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لڑکے وہ اس طرف پڑھتے ہیں، آپ کی بیٹی اس طرف پڑھے گی، تو ایسا غلط ہے۔ آپ ان کو نکالیں وہاں سے اور گرلس کالج میں داخل کرائیں۔ اسکولوں میں بھی یہی چیز کریں، اسکولوں میں بھی ایسے ہمارے پاس انسٹیٹیوشنز ہیں، ماشاءاللہ 25-30 کالجز ہیں، اور ماشاءاللہ 250 سے زیادہ اسکول چکوال میں موجود ہیں۔ آپ لوگ پھر کے اپنی بچیوں کے داخل کریں، بجائے
آپ کی ٹاپ پریورٹی ہونی چاہیے کہ بچوں کو کس اسکول میں داخل کرانا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا 10ویں کا رزلٹ نکل گیا ہے جی. قدیر گرلز کالج کے رزلٹ 100% ہے, اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے داخلے شروع ہو گئے ہیں, اور ہمارے پاس صرف فیمیل اسٹوڈنٹس پڑھتی ہیں اور فیمیل ہی ٹیچرز پڑھاتی ہیں. تو اگر آپ دوسرے کالجوں کو دیکھ رہے ہوئے تو قدیر گرلز کالج کو بالکل نہ بھولیے گا. یہ ہڈروال کے سینٹر مقام پہ اویلیبل ہے, تو آپ خوشی سے آئیں اور دیکھیں. لیکن اس اسکینڈل پہ اور اس بہاولپور یونیورسٹی کے اسکینڈل پہ یہ جو آج میں نے بات کی ہے, میری ریکویسٹ ہے تمام صحافی حضرات سے, تمام سے, جہاں جہاں میری یہ ویڈیو پہنچتی ہے آپ لوگ آگے لوگوں کو پہنچائیں. اگر ہم 20-22 لاکھ کے اس شہر میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک, یہ کانوں تک یہ بات پہنچتی ہے, تو شاید میرے والدین پہ میری بات ان کے دل میں اتر جائے اور ہم ایک سیدھے ٹریک پہ چلے جائیں. دیکھیں, اگر ہمارے چکوال کی تمام بچیوں کے اس کالجوں میں پڑھیں گی اور لڑکے لڑکوں کے کالج میں پڑھیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ مجھے یہ بتائیں, کیا ہو جائے گا؟ کیا ہم بیکورڈ کہلائیں گے؟ بیکورڈ نہیں کہلائیں گے. ہمارے نمبروں سے ہماری عزت بنے گی. ٹھیک ہے, اگر آپ نمبر لیں گے, آپ بڑے بڑے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں نمبر لے کے داخلہ ہو جائے گا اوپن میرٹ پہ, تو یہی آپ کا فخر ہے. یہ فخر نہیں ہے کہ بچیاں بچوں کے پیچھے خودکشیاں کر رہی ہیں اور بچے بچیوں کے پیچھے خودکشیاں کر رہے ہیں, اور رنگ برنگے اسکینڈل ہمیں روز دیکھنے کو ملتے ہیں. اسٹیجوں پہ ڈانس ہو رہے ہیں, ہولیاں منائی جا رہی ہیں, کلچرل کمپلیکس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ثقافتی ٹرپ چل رہے ہیں, اور یہ سب ٹرپ شپ میں جب کو ایجوکیشن کا ایک سما برپا ہوتا ہے تو پھر برائی جنم لیتی ہے, جس کو ہمارے اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی منع فرمایا. تو میری ایک ریکویسٹ ہے اور میری اپیل ہے تمام تعلیمی اداروں سے کہ بہاولپور یونیورسٹی جیسے اسکینڈلز آپ کے شہر چکوال میں نہیں رونما ہونے چاہیے, اور اس کو ہم سب نے بچانا ہے. حکومت نے نہیں بچانا, ہم اس تعلیمی اداروں کے سربراہان نے بچانا ہے, ہمارے والدین نے بچانا ہے, اور ہمارے بچوں نے اس رستوں پہ جانا ہے جہاں پہ اس قسم کی بے عزتی اور دین سے انحراف والے عوامل ہم کر ہی نہ سکیں. بہت شکریہ. تھوڑی بات کو بہت جانیے گا. خوش رہیں, جیتے رہیں.